امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ زیرہ فروخت کر رہا تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے یہ زیرہ تو میری ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا یہ آپ کی زیرہ ہوتی تو یہ آپ کے قبضے میں ہوتی، میں اسے بازار میں فروخت کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ میرے قبضے میں ہے تو لہٰذا یہ میری زیرہ ہے، آپ کی زیرہ یہ کیسے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دوران سفر یہ زیرہ مجھ سے گم ہو گئی تھی، تو میں اس کی علامات بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ خیر یہودی اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ میری زیرہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے یہ میری زیرہ ہے۔ جب آپس میں اختلاف ہوا تو یہ معاملہ قاضی شریح کی عدالت میں پہنچا۔ اب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جو ذمی یہودی تھا وہ بھی عدالت میں کھڑا ہوا ہے۔ تو قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین آپ مدعی ہیں، البینۃ علی المدعی، تو مدعی کا کام ہے دلیل پیش کرنا، آپ دلیل پیش کریں کہ یہ آپ کی زیرہ ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے میرا بیٹا حسن جانتا ہے کہ یہ میری زیرہ ہے، اس طرح ہمارا جو غلام قمبر ہے اسے بھی اس بات کا علم ہے یہ میری زیرہ ہے۔ جیسے وہ دونوں اس زیرہ کو دیکھیں گے فوراً پہچان جائیں گے اور فوراً پھر آپ فیصلہ کر دینا جب انہوں نے گواہی دے دی۔ تو قاضی شریح فرمانے لگا امیر المومنین اصل میں بات یہ ہے، قاعدہ قانون یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، لہٰذا نہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گواہ بن سکتے ہیں، اور جو قمبر ہے وہ آپ کا غلام ہے، غلام کی گواہی بھی آقا کے حق میں معتبر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ دونوں گواہ ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ اگر آپ کو کوئی گواہ ہے تو آپ اسے لے آئیں۔ اب یہودی بے ساختہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا کہ اسلام اتنا عدل والا دین ہے، اس نے کہا میں نے تورات میں بھی پڑھا ہوا تھا، تو آج میرے ذہن میں آیا چلو اس بات کی میں تحقیق بھی کر لیتا ہوں کہ واقعتاً اسلام یہ اتنا عدل والا ہے، انصاف والا دین ہے، اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وہ کہنے لگا میں تو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ قاضی فیصلہ سنا رہے اور امیر المومنین اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو امیر المومنین وہ عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہودی نے جب یہ عدل والا فیصلہ دیکھا، یہ انصاف والا معاملہ دیکھا، تو یہودی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زیرہ واپس کرنے لگا، کہنے لگا واقعتاً یہ ایک دفعہ میں سفر پر جا رہا تھا تو دوران سفر یہ مجھے زیرہ ملی تھی، اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ابھی ابھی یہاں سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ گزرا ہے، تو امیر المومنین یہ آپ کی زیرہ ہے، آپ لے لیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب چونکہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں تو یہ زیرہ میں آپ سے واپس نہیں لوں گا، یہ بطور تحفہ میں آپ کو زیرہ اسی طرح یعنی واپس دے رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ اسی یہودی کو، یعنی جو پہلے یہودی تھا بعد میں مسلمان ہو گیا، بطور تحفہ اسے واپس کر دی۔ تو قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اور بھی بے شمار واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے عدل و انصاف کیا۔ ایسے قاضی کا بہت مقام مرتبہ ہے جو عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور آپ نے فرمایا ایک وہ قاضی، وہ جج جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، اس کو بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، جو ہر معاملے میں عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کے مابین انصاف نہیں کرتے۔ ایک بیٹا اس سے بڑا پیار ہے، اس کو پلاٹ بھی لے دیا، اس کو کاروبار بھی شروع کروا دیا، دوسرا جو بیٹا ہے اس کے بارے میں اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا، تیسرے بیٹے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ایک بیٹے کو اتنی سہولیات میسر کر دی اور جو 2 بیٹے ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آپ کے صحابی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے بیٹے نعمان کو ساتھ لیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمان میرا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے، بڑا فرما بردار ہے، تو لہٰذا میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے نعمان کے علاوہ اور بھی بیٹے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی نعمان کے علاوہ اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے باقی بیٹوں کو بھی اس طرح غلام تحفے میں دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں، صرف یہ نعمان کو ہی غلام تحفے میں دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے مابین عدل کرو، انصاف کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا، پورے مدینے میں اللہ کا نبی ہی تجھے نظر آیا تھا جس کو تو ظلم کے اوپر گواہ بنانے کے لیے آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی غلام واپس لے لو، اگر آپ نے اس سے غلام واپس نہیں لینا تو باقی آپ کے جتنے بیٹے ہیں سب کو غلام دینا پڑے گا، یعنی اولاد کے مابین بھی عدل کرنا۔ تو اس طرح قاضی شریح کا ایک اور واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قاضی شریح کے بارے میں اس طرح کی اور بھی واقعات پڑھنے کے لیے آپ امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب صفت الصفوہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب حلیۃ الاولیاء، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے جو میں نے شروع میں یعنی جو ایک یہودی کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زرع کے معاملے میں اختلاف ہوا، یہ واقعہ بھی اس میں موجود ہے۔ اور ابھی جو واقعہ سنانے والا ہوں یہ واقعہ بھی صفت الصفوہ میں امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح مزید ان کے مفصل حالات دیکھنے کے لیے تقریب و تہذیب کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا قاضی شریح کے پاس ان کا بیٹا آیا، کہنے لگا کہ میرا فلاں سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو سارے کا سارا جو جھگڑے کا معاملہ تھا اپنے باپ کے سامنے ذکر کر دیا، کہنے لگا اپنے والد صاحب سے کہنے لگا کہ آپ نے اب میری ساری بات سن لی ہے، اب بات اس طرح ہے کہ اگر تو میں سچا ہوں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ مجھے بتائیں تاکہ میں ان لوگوں کو یعنی جو مدعا علیہ ہیں ان کو میں گھسیٹ کر عدالت میں لے آؤں تاکہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا، اور اگر میں جھوٹا ہوں یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میری غلطی ہے تو پھر بھی مجھے بتا دے تاکہ میں ان سے صلح کر لوں، میں ان سے معافی مانگ لوں۔ تو قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آپ اس طرح کریں، آپ کا جن کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے نا آپ ان کو عدالت میں لے آئیں۔ بیٹا بڑا خوش ہوا کہ یہ تو میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ عدالت میں آنا، آپ کا ایسا میں حشر کروں گا آپ یاد رکھیں گے۔ ان کو ایک دن دیا، عدالت کے اندر وہ پیش ہوئے۔ تو قاضی شریح نے جب باتیں ان کی سنی تو قاضی شریح نے اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کر دیا، اور جو گروہ یعنی مدعا علیہ بن کر آیا تھا قاضی شریح نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جو بیٹا تھا بعد میں اپنے باپ کو ملا، کہنے لگا جی آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا ہے، آپ نے تو مجھے اتنا شرمندہ کر دیا ہے، میں نے اسی وجہ سے آپ کو پہلے یہ سارا واقعہ سنا دیا تھا، تو آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ یعنی جو فریق مخالف ہے اسے آپ عدالت میں لے آنا، تو میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ آپ میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو قاضی شریح فرمانے لگے جب آپ نے یہ سارا قضیہ میرے سامنے رکھا تھا تو میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ جن کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، جن سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے وہ برحق ہیں، آپ اس معاملے کے اندر جھوٹے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ پھر مجھے بتا دیتے تاکہ میں ان سے صلح کر لیتا۔ تو قاضی شریح فرمانے لگے اگر اسی وقت میں آپ کو بتا دیتا تو پھر ان کو انصاف نہیں ملنا تھا، ان کا حق ان کو نہیں ملنا تھا، کیونکہ آپ نے جا کر ان سے صلح کر لینی تھی اور وہ اپنے حق سے محروم رہ جاتے۔ تو میں نے اس وجہ سے آپ کو نہیں بتایا تاکہ ان کو میں پورا ان کا حق دے سکوں۔ تو عدل و انصاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو دین اسلام ہے اس میں تو ہزاروں، یہ تو 2 واقعات میں نے سنائے ہیں، ہزاروں ایسی مثالیں ہیں یعنی جو عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اسلام ایک عدل والا دین ہے، اسلام میں عدل ہے